بستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، بستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر یقین مانیے جب یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سے سخن حرکت بنا تو جسم کا روح تازہ رو کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر یقین مانیے جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی پتھر خواہ کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے ہند کو معاف کر دینے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے ہند کو معاف کر دینے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اسی موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صداقتیں نظر آتی ہے۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھانے والے، مصیبت میں گہروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ جناب صدر یقین مانیے آج کی دنیا والے کسی کی زیان پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، تو کسی کے احسان پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں، تو پھر میں اس نبی پر کیوں نہ ناز کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہے؟ جناب صدر میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی نہ پورا ہو سکا۔ جناب صدر یقین مانیے جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسے دل والے انسان فاسق تو ہو سکتے ہیں، منافق تو ہو سکتے ہیں، کافر تو ہو سکتے ہیں، پر ایسے دل والے انسان مومن مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آج عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے گستاخ رسول کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھیوں یہاں میں یہ کہنا بھی ضرور سمجھتی ہوں کہ عشق رسول وہ نہیں کہ ایک دن بڑا سا چراغ پڑھ لو یا جھوم جھوم کے راتیں پڑھ لو یا تقریریں کر لو۔ میرے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی کھانے پینے سوچ اٹھنے بیٹھنے میں میرے نبی کی پیروی کرو۔ جناب صدر دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں، پر کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ سے کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی۔ جناب صدر ابتدا بھی وہی ہے اختتام، ابتدا بھی وہی ہے اختتام۔ میرے نبی پر عرض و درود خیر و سلام، جزاک اللہ۔